الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم کنویں کو پاک کرنے سے متعلقہ کچھ احکامات کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَازِمَ نَزْهُ 40 دَلْوًا وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْهُ 20 دَلْوًا وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوُ وَالرَّشَاءُ وَيَدِ الْمُسْتَقِي وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِثِ إِلَّا أَنْ يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ أَوْ أَلَّا يَخْلُوَ دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ وَلَا يَفْسُدُ الْمَاءُ بِخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَلَا بِمَوْتِ مَا لَا دَمَ لَهُ كَسَمَكٍ وَضِفْدَعٍ وَحَيَوَانِ الْمَاءِ وَبَقٍ وَذُبَابٍ وَزَنْبُورٍ وَعَقْرَبٍ ولا بوقوع آدمی ولا بوقوع ما یوکل لحمه اذا خرج حیا ولم یکن علی بدنه نجاست ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح وان وصل اللعاب الواقع الى الماء اخذ حکمه ووجود حیوان میت فیها ينجسها من یوم ولیلة ومنتفخ من 3 ایام ولیالیها ان لم یعلم وقت وقوعه۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر مر جائے مرغی یا بلی یا اس جیسا کوئی اور جانور تو لازم ہوگا 40 ڈول کا نکالنا، اور اگر اس میں مر جائے چوہا یا اس جیسا کوئی اور جانور تو لازم ہوگا 20 ڈول کا نکالنا۔ اور یہ کنویں کے لیے پاکی ہے، ڈول کے لیے پاکی ہے، رسی کے لیے پاکی ہے، اور پانی کھینچنے والے کے ہاتھ کے لیے پاکی ہے۔ اور کنواں ناپاک نہیں ہوتا بیڑ سے، لید سے اور گوبر سے، مگر یہ کہ دیکھنے والا اس کو کثیر سمجھے، اور یہ کہ خالی نہ ہو کوئی ڈول اس بیڑ سے۔ اور پانی فاسد نہیں ہوتا ہے کبوتر کی بیڑ سے، چڑیا کی بیڑ سے، اور نہ ہی ایسے جانور کے مرنے سے جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، جیسا کہ مچھلی ہے اور مینڈک ہے، اور اسی طریقے سے پانی کے جانور ہیں۔ اور اسی طریقے سے پسو کے گرنے سے، مکھی کے گرنے سے، بھیڑ کے گرنے سے، بچھو کے گرنے سے، اور نہ ہی آدمی کے گرنے سے، اور نہ ہی ایسے جانور کے گرنے سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جبکہ وہ زندہ نکل آئے اور اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نہ ہو، اور نہ ہی خچر کے گرنے سے، گدھے کے گرنے سے، اور پرندوں والوں میں سے جو درندے ہیں ان کے گرنے سے، اور وحشی جانوروں کے گرنے سے صحیح قول کے مطابق۔ اور اگر پہنچ جائے گرنے والے کا لعاب پانی تک تو وہ لے لے گا اسی کا حکم۔ اور اسی طریقے سے مردہ حیوان اگر پایا جائے اس میں تو اس کو ناپاک کر دے گا 1 دن اور 1 رات سے، اور پھولا ہوا جانور 3 دن اور 3 راتوں سے اگر نہ معلوم ہو اس کے گرنے کے وقت کا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر درمیانی سائز کا جانور گر جاتا ہے، اگر بڑے سائز کا جانور گرتا ہے وہ پہلے مسئلہ معلوم کر چکے ہیں، آدمی گر جاتا ہے، بکری گر جاتی ہے، وہ فل سائز کا جانور ہے۔ اب اس سے جو چھوٹا سائز کا جانور ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر مرغی گر جاتی ہے یا بلی گر جاتی ہے یا اسی سائز کا کوئی اور جانور اس کے اندر گر جاتا ہے تو پھر اس میں سے 40 ڈول کو نکالا جائے گا، اور 40 ڈول کے نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر سب سے چھوٹے سائز کا جانور ہے یعنی اس سے بھی چھوٹا ہے وہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر اس میں مر جاتا ہے چوہا یا اس جیسا کوئی اور چھوٹا جانور ہے تو اس سے پھر 20 ڈول کو نکالا جائے گا، 20 ڈول کے نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ آگے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَاءِ۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کنویں کا پانی تو اس طریقے سے پاک ہو جائے گا، آپ نے اس میں سے 200 ڈول نکالے ہیں، 40 ڈول نکالے ہیں، 20 ڈول نکالے ہیں، جس طرح کا جانور گرا اس کے مطابق آپ نے کنویں سے پانی نکال دیا، کنواں پاک ہو گیا۔ تو آیا اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کنویں کی جو دیواریں ہیں جب پانی نکالتے لگے تو ظاہر سی بات ہے دیواروں پر بھی پانی گرا ہوگا، پھر وہ جو ڈول تھا اس میں پانی نکالا گیا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ رسی جو اندر لٹکائی جاتی ہے اس رسی پہ بھی پانی لگا ہوگا، جو پانی نکال رہا ہے کھینچ رہا ہے اس کے ہاتھ پہ بھی کچھ نہ کچھ پانی لگا ہوگا، تو کیا اس کو الگ سے پاک کرنا پڑے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نکالیں گے تو اس کا ڈول بھی پاک ہو جائے گا، اس کی رسی بھی پاک ہو جائے گی، کنویں کی دیواریں بھی پاک ہو جائیں گی، کنویں کی منڈیر یہ بھی پاک ہو جائے گی، اور جو نکالنے والا ہے اس کا ہاتھ یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو اس طریقے سے آپ نے ڈول نکالنے اس سے کنواں بھی پاک ہو جائے گا، دلو
اور اسی طریقے سے اس کا ڈول بھی پاک ہو جائے گا، اس کی رسی یہ بھی پاک ہو جائے گی، وید المستقی، اور اسی طریقے سے جو پانی نکالنے والا ہے اس کا ہاتھ یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جیسے کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لید گر جاتی ہے یا تھوڑا بہت مینگنی گر جاتی ہے، اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، وہی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ولا تنجس البیر بالباری، یہ جو کنواں ہے یہ مینگنی سے ناپاک نہیں ہوتا، لید سے ناپاک نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے گوبر یہ گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اگر دیکھنے والا اس کو کثیر سمجھتا ہے، اور یہ کہ وہ کوئی بھی ڈول اس مینگنی سے خالی نہیں نکلتا، جتنے ڈول نکالتے ہیں اس میں سے 2 3 4 مینگنیاں نکل رہی ہیں، یہ ایک مینگنی نکل رہی ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کافی کثیر تعداد کے اندر یہ والی ناپاکی گر گئی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مطلب کوئی صبح سے لے کے شام تک پانی نکالا جا رہا ہے، کسی ایک آدھے ڈول میں کوئی ایک آدھی مینگنی آ رہی ہے، یا ایک آدھا کوئی لید کا ٹکڑا آ رہا ہے، کوئی تھوڑا بہت گوبر کا تھوڑا اس میں سے ٹکڑا نکل رہا ہے، تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ بتایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا، کبوتر کی بیٹ اس میں گر جائے یا اسی طریقے سے چڑیا اس کے اندر بیٹ کر دے تو تب بھی کنواں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے، یہ اڑتے رہتے ہیں جانور، اور یہ بیٹیں وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کنویں کے اندر ایسا جانور مر جاتا ہے جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، جیسا کہ مچھلی ہے یا اسی طریقے سے مینڈک ہے یا اور کوئی اس کے جانور ہیں، پانی کے جانور ہے، کوئی کیکڑا اس میں سے نکل آتا ہے، تو اس طریقے کے اگر جانور مر جاتے ہیں کنویں کے اندر یا پانی کے اندر تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کوئی اور چھوٹے جانور ہیں جن کے اندر خون نہیں ہوتا، پسو ہے یا اسی طریقے سے مکھی ہے، بھیڑ ہے یا اسی طریقے سے بچھو ہے، ان کے اندر اب خون نہیں ہوتا، اب یہ ایسا اگر جانور گر جاتا ہے پانی میں تو تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی گر جاتا ہے یا کوئی ایسا جانور گر جاتا ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جب اس میں سے زندہ نکل آئے تو پھر بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا، کنواں پاک ہوگا، شرط یہ ہے کہ ان کے بدن کے اوپر نجاست نہ لگی ہو، اگر ان کے بدن پر نجاست لگی ہوگی تو پھر کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ یہ فرمایا ولم یکن علی بدنہ نجاست، ان کے بدن کے اوپر نجاست نہ ہو، اور اگر نجاست ہوگی تو پھر جو ناپاکی ہوگی وہ نجاست کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ ان کے اندر گرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے اگر بغل، خچر یہ گر جاتا ہے یا اسی طریقے سے گدھا گر جاتا ہے، یا جو پرندوں میں سے درندے ہیں، مطلب جو شکار کرنے والے پرندے ہیں، جیسے اس میں سے چیل ہے یا اس میں سے عقاب ہے، شاہین ہے، اس طرح کا اگر اس میں سے کوئی جانور گر جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی وحشی جانور اس کے اندر گر جاتا ہے، چیتا اس کے اندر گر جاتا ہے، شیر اس کے اندر گر جاتا ہے، تو صحیح قول کے مطابق تب بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو جانور ہے یہ ناپاک نہیں ہوتے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندہ نکل آئیں، اگر یہ مر جائیں گے تو پھر ان کے اوپر مرنے والا حکم جاری ہوگا، کہ اگر بڑا جانور ہے تو پھر سے سارا نکالا جائے گا، اگر چھوٹا ہے درمیانے سائز کا ہے تو پھر اسی اعتبار سے 40 یا 20 ڈول یہ نکالے جائیں گے، صحیح قول کے مطابق یہ ناپاک نہیں ہوتے۔ وَإِنْ وَصَلَ اللُّعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، اور اگر جو اندر گرا تھا اس کا جو لعاب ہے وہ پانی کے اندر لگ گیا تو پھر وہ اسی کا حکم لے لے گا، یعنی جو پانی ہے اس پانی کا جو حکم ہے وہ وہی لعاب والا حکم ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا لعاب پاک تھا یا اس کا لعاب ناپاک تھا، اگر اس کا لعاب پاک تھا تو پھر کنواں بھی پاک ہے، اگر اس کا لعاب ناپاک تھا تو پھر کنواں بھی ناپاک ہے، اور اگر اس کا لعاب یہ مشکوک تھا تو پھر کنویں کا پانی یہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ لعاب پاک تھا، مثال کے طور پہ اس کے اندر بکری منہ مار دیتی ہے یا اس کے اندر انسان اس کا لعاب گر جاتا ہے تو یہ پاک ہے، لہذا کنواں یہ بھی پاک ہوگا۔ یا اسی طریقے سے لعاب ناپاک ہے، اس کے اندر کتے کا لعاب گر جاتا ہے، اب کتے کا لعاب یہ ناپاک ہے، لہذا کنویں کے پانی کے اندر بھی ناپاکی والا حکم آ جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر لعاب گر جائے پانی میں تو پھر جو پانی ہے اس کا حکم وہی لعاب والا ہوگا۔ وَوُجُودُ حَيْوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يُنْجِسُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایک مردار جانور نکلا ہے، تو اب پانی تو ناپاک ہو گیا، جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی جاندار مر جاتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کب گرا ہے، تو اب اس کنویں کے پانی کو کب سے ناپاک شمار کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ جب اس میں سے مردار جانور ملے تو وہ کنویں کا پانی 24 گھنٹوں سے، ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹوں سے اس کنویں کا پانی ناپاک سمجھا جائے گا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جانور نکلا ہے اور وہ جانور پھول چکا ہے یا پھٹ چکا ہے تو پھر 3 دن اور 3 راتوں سے اس کنویں کا پانی ناپاک شمار کیا جائے گا، اور اس کنویں کے پانی سے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو طہارت ادا کی ہے، جو کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں، ان سب کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ یہ فرمایا وَمُنْتَفَخٍ، اور پھولا ہوا اگر جانور نکلتا ہے کنویں سے 3 دن اور 3 راتوں سے اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، اِلَّمْ يَعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے، اگر آپ کو اس کے گرنے کے وقت کا پتہ ہے تو پھر جس وقت سے وہ گرا ہے اسی وقت سے ہی وہ پانی ناپاک شمار کیا جائے گا۔
الله